بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تو رمضان اچھے طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد موجود لوگوں میں لاپرواہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اور ہماری اہلیہ اچھے طریقے سے رمضان گزار لیں گے، لیکن بچوں میں سستی اور لاپرواہی ہوگی۔ ہماری طرف سے بعض اوقات گھروں میں فرمائشوں کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے یا خواتین جو ہیں وہ کھانے پکانے میں اتنی زیادہ مصروف اور مشغول ہو جاتی ہیں کہ جب تراویح کا وقت آتا ہے تو وہ تھکاوٹ سے ہمت نہیں ہوتی ہے تراویح پڑھنے کی۔ بچے جو ہیں ان کا کھیل میں اور مختلف دوسری چیزوں کے اندر زیادہ ذوق اور دھیان ہوتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چل نہیں پاتے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ہمیشہ آرڈر دے کر، حکم دے کر، ڈانٹ کے عبادات کے اوپر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ ضدی ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر اہل خانہ کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ کہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہو تب بھی ٹھیک ہے، کہ ہمارے مزاج کے چڑچڑے پن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ بھی سنی انسنی کر دیتی ہیں۔ تو ہم لوگ ایک لیڈر کا سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک مضبوط اور اچھا کردار نہیں ادا کر پاتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جس طرح ہم نے اپنے انفرادی طور پہ اپنے ایک نظام الاوقات بنانا ہے، ایک چارٹ بنانا ہے کہ کس وقت ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، تلاوت کتنی کرنی ہے، عبادات کتنی کرنی ہے، اور کاروبار کو، ملازمت کو کتنا وقت دینا ہے۔ اسی طرح اپنے بچے اور اپنے اہل خانہ کا بھی ہم نے چارٹ بنانا ہے، ان کا بھی ہر ایک کا انڈیویجول اسکیجول بنانا ہے، اور اس پہ روزانہ رات کو بیٹھ کے بات کریں کسی ایک وقت میں کہ کتنا ہو گیا، کتنا رہ گیا۔ تو تب ہی چیزیں کنٹرول میں آئیں گی۔ صرف گزشتہ رمضانوں کی طرح کچھ دن جذبہ رہے گا، پھر سستی ہو جائے گی، چیزیں رہ جائیں گی۔ ہم ایک چیک لسٹ بنائیں، ہم ایک چارٹ بنائیں کہ کون کون سے کام کس کس وقت کرنے ہیں، پھر ڈیلی بیسس پہ ان کو دیکھیں کہ کتنا ہو گیا، کتنا رہ گیا، اور سب کو ساتھ لے کے چلیں، محبت سے، شفقت سے، حوصلہ افزائی کر کے۔ اگر کبھی کوئی چیز مس ہو جائے، رہ جائے، تو اس پہ صرف استغفار نہ کریں، اس کی تلافی کریں، اس کے ڈبل کریں، تاکہ اگلی دفعہ نہ رہ سکے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، چلو اگلی دفعہ کر لیں گے، یا آج رہ گیا کل کر لیں گے، اگر اس طرح لے کے چلیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ سستی بڑھتی چلی جائے گی۔ مثلاً آج 2 نفل پڑھنے تھے، نہیں پڑھ سکے، سستی ہوئی، تو 2 کی جگہ 4 پڑھیں، 2 نفل ان کو ریپیٹ کیا اور 2 نفل سزا کے طور پہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آئندہ وہ 2 نفل چھوٹیں گے نہیں۔ اور بچوں کو بھی اسی طرح سکیجول بنائیں، بچوں کا ایسا سکیجول بنائیں کہ ان کی تفریح بھی ہو، عبادات بھی وہ کریں، گھر والوں کی معاونت بھی کریں۔ اس طرح اہل خانہ کا بھی ایسا سکیجول بنایا جائے کہ ان کے اوپر کوئی کھانے کا بہت زیادہ اضافی بوجھ اور برڈن نہ ہو، اور مینیو بھی ایسا ترتیب دیا جائے کہ ان کو پکانے میں، ان کو اس کی تیاری سے عبادات بھی کر سکیں، تلاوت بھی کر سکیں، اور نوافل اور کی ادائیگی بھی ہو سکے، تراویح بھی پڑھ سکیں۔ تو اگر ہم اس طرح سب کا شیڈول بنا کے اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آسانی بھی رہے گی اور معاملات کنٹرول میں بھی رہیں گے، اور بہت کچھ سہولت سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور ہمارا جو ہے ماحول گھر کا اچھا ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی کے کاموں کے جس اوقات طے کریں، ملازمت، فیملی کے لیے، عبادات کے لیے، اسی طرح سب بچوں کے کریں، اور روزانہ ڈسکس کریں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے ماحول اور معاشرے میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے احباب میں ضرور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ خیر اور نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔